اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کے پاس جاؤ، اس کو کہنا کہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے میری مدد کرو، اور سنو ہمارے نبی علیہ السلام نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا جو تمہارے لیے دعا تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ شخص اٹھا اور اٹھنے کے بعد جب اس نے نام پر غور کیا تو پتہ چلا وہ تو ہمارے علاقے کا بہت مالدار شخص ہے، مگر وہ تو مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے۔ مجوسی کہتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے کو، کہتے ہیں وہ تو آگ کے پجاری ہے، میرے نبی علیہ السلام اس کے پاس کیوں بھیجیں گے، اور اپنا سلام بھی دے رہے ہیں۔ ٹینشن کے ایسا ہو نہیں سکتا، لگتا ہے میں نے صحیح نہیں سنا، پھر سو گیا۔ اب خواب میں پھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، دوبارہ یہی حکم دیا کہ اسی کے پاس جاؤ، میرا سلام بھی دینا، کہنا تمہارے بارے میں دعا قبول ہو گئی ہے، اور کہنا اللہ نے جو مال دیا اس میں سے میری مدد کرو۔ اب اٹھنے کے بعد سوچنے لگا کہ روایتوں میں یہی آتا ہے کہ جس نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس نے پیارے آقا ہی کو خواب میں دیکھا، نبی پاک کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو اب یہ چلا گیا اس مجوسی کے پاس۔ وہ مجوسی اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ بیٹھا تھا، بہت بڑا اس کا محل تھا، بڑا بزنس تھا اس کا۔ اس نے جا کر کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کچھ پیغام دینا ہے۔ تو کہا کہو، کہا نہیں اکیلے میں دینا ہے۔ وہ اکیلے میں بیٹھ گیا، کہا میں مسلمان ہوں اور ہمارے آقا ہمارے نبی آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارے بارے میں جو دعا ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور میں غریب ہوں، پریشان ہوں، نبی پاک نے یہ بھی فرمایا کہ آپ میری مدد کریں گے۔ مجوسی کہتا ہے تم مجھے جانتے ہو؟ میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو تمہارے نبی کو اپنا نبی بھی نہیں مانتا ہوں، میرے بارے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میرے بارے میں کیسے ایسے سلام آ سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں نے خواب میں یہی دیکھا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے بارے میں ہی فرمایا۔ اچھا، وہ مجوسی کہتا ہے پھر چلو میرے ساتھ، ہاتھ پکڑا اندر کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں جا کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں۔ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس نے کیا کیا، اپنے بچوں کو بلایا، اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کو بلایا، کہتا ہے دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم کلمہ پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا میرا رشتہ ختم۔ بچے کہتے ہیں بابا جان آپ مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، پھر ہم بھی مسلمان ہوتے۔ کلمہ پڑھ کے بچے مسلمان ہو گئے۔ اب وہ نیچے اترا، کاروباری لوگ بیٹھے تھے، سب کو کہتا ہے سنو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے جو جو مسلمان ہوتا ہے اس کا میرا جو بھی لین دین ہے میری طرف سے معاف۔ اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو، اسلام نہیں لاتے، تو جو میرے پیسے دینے دے دو، لینے لے لو، آج سے تمہارا میرا کاروبار ختم۔ اچھا، وہ جو بندہ پیغام لایا وہ حیران پریشان، کہتے مجھے تو بتائیں معاملہ کیا ہے، میں تو صرف سلام پہنچایا، آپ بھی مسلمان، بچے بھی ہو گئے، آپ کے دوست بھی مسلمان۔ اچھا، اس وقت اس بڑے مجمع میں بھی کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا جو تاجران تھے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ماجرا سناتا ہوں، بات کیا ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ جو میرے بیٹا اور بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی نا، جو بھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم مجوسی تھے اور مجوسیوں کے مذہب میں بیٹے اور بیٹی کی شادی یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، پورے شہر کو بلایا، طرح طرح کے کھانے پکائے۔ جب شادی سے فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی کہ امی ہم آل رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پورے شہر کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا، ہم آج بھوکے ہیں، اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے بنے، اس کے کھانے کی خوشبو ہمیں تنگ کرتی رہی مگر اس نے ہمیں کھانا نہیں بھجایا، ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں بے قرار ہو گیا کہ میرے پڑوس میں بچیاں بھوکی ہیں اور میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں مگر یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں۔ اس نے طرح طرح کے کھانے پیک کروائے، کچھ تحفے اور لیے اور ان کے گھر پر پہنچا دیے۔ پھر آ کر اپنے کمرے پہ بیٹھ گیا اور اب کان لگایا کہ اب کیا بات ہو رہی ہے۔ تو والدہ کہتی دیکھو پڑوسی نے کھانا بھی بھجا دیا ہے، تحفے بھی بھجوائے ہیں، اب چلو کھانا کھا لو۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم کیسے کھانا کھا لیں، یہ تو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کے گھر سے کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ایک بہن کہتی ہے باجی کیوں نہ ہم اس پڑوسی کو اچھی اچھی دعائیں دیں۔ اب ان سب بچیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب فرما،
یا اللہ اگر یہ ایمان لے آئے تو قیامت کے دن ہمارے نانا جان کی اسے شفاعت بھی نصیب فرما. یہ دعائیں کرتے رہی اور میں سنتا رہا. مجوسی کہتا ہے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو، تمہارے نبی نے مجھے سلام بھی دیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ دعا قبول ہو گئی. تو میں سمجھ گیا ان بچیوں کی دعا لگ گئی ہے. اب میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا. سنو، ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے مگر اسلام میں نہیں ہوتی ہے. اس نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان جدائی کر دی اور کہا کہ میں نے 50% اپنی جو وہ تھی جائیداد تھی اپنے بچوں کے نام پہ کی تھی، 50% میرے پاس باقی ہے. اب یہ 50% جائیداد میں تمہارے نام کرتا ہوں، جاؤ اور اپنی زندگی عیش سے گزارو. اب وہ دیوانہ جس کے گھر میں رات فاقہ تھا، اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا، درود پاک کی کثرت کی. اگلے دن وہ امیر و کبیر ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی. اور پھر سیکھنے کو کیا ملا کہ آل رسول کی خدمت کی تو اللہ نے اس مجوسی کو ایمان بھی عطا کر دیا. اور سبحان اللہ، اللہ کی رحمت سے امید ہے نبی پاک کی شفاعت بھی اسے نصیب ہو جائے. پیارے اسلامی بھائیوں، ہم بھی پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، زندگی میں ہمیں بھی مشکلیں آ جاتی ہیں. بعض اوقات پیسوں کی کمی، بعض اوقات کاروبار کی مشکل، بعض اوقات فیملی پرابلم. کسی سے بات نہ کیا کریں، کسی کے آگے ہمیں ذکر نہیں کرنا. کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے مانگنے نکل پڑتے ہیں. خودداری یہ نہیں ہے. اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ساری زندگی دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنا. اور کبھی نوبت آ جائے نا تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. شاعر کہتے ہیں نا، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. زندگی کا یہ اصول بنا، مشکل ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کریں، انشاءاللہ وہاں سے کرم ہوگا، نگاہ رحمت ہوگی. ہمارا یہی تو پرابلم ہے، ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے ہیں. اور سچی بات بتاؤں، یہ بھی ایک تجربے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو کام آئے. دنیا والوں کو جب اپنا درد بتاتے ہیں نا، اپنی مشکل بتاتے ہیں، اپنی پریشانی بتاتے ہیں، سب نہیں مگر اکثر آپ کا پیچھے سے مزے لیتے ہیں. ہاں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، آئے تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم ہے، مجھ سے مانگنے آیا تھا، دیتے کوئی نہیں ہے مگر پیچھے ہماری درد کی ہنسی اڑاتے ہیں، ہمارے پرابلم کو انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا یہ پرابلم ہے، اس کا یہ مسئلہ تھا، آیا تھا میرے پاس. کیوں بتائیں کسی کو بھائی؟ کیا خوبصورت شعر ہے نا نعت کا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے. ہمیں اپنے آقا سے وہ ہے نا، کرم کرنے کے لیے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور سے بات کرنے کی؟ تو کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. تو ہمیں ایسا ذمہ دار، اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں تو مزید خودداری آنی چاہیے. اپنے پرابلم دوسروں سے ڈسکس نہیں کرنے، اپنے مسائل امداد مانگنے. ہم کسی کے آگے اس طرح کیوں بات کریں کہ میرا یہ پرابلم ہے؟ اگر واقعی آپ نے دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے تو آپ کے اندر زبردست خودداری ہونی چاہیے. ہاں انشاءاللہ، کیونکہ امیر اہل سنت کا ایک کمال کا جملہ ہے، دینے والے جو ہے نا نارملی وہ واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتے. کوئی مدد کر بھی دے نا، اس کے بعد اس نے سبھی کو جتانا ہے. تو ایک مبلغ کو بڑا مضبوط رہنا ہے، خودداری اختیار کرنی ہے. انشاءاللہ اس سے آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوگا. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے تو دیکھا کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لاکھوں لاکھ کیش
چیک کی صورت میں، لاکھوں کیش کی صورت میں، چیک کی صورت میں لوگ لے کر آئے کہ حضور آپ کے لیے ہے. آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، دعوت اسلامی کو دینا ہے تو دے دو، مجھے تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے. آج کیوں دنیا ان کی دیوانی ہے؟ بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار میں، کچھ تو ہے نا. تو خودداری آپ کی عزتوں میں اضافہ کرتی ہے. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. آپ درود پاک کی کثرت کریں، دعا کی کثرت کریں، آپ کے بگڑے کام آپ کی آنکھوں کے سامنے بنیں گے، ایسے بنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن پہلے وہ یقین، وہ اعتقاد اپنے اندر لائیے. اور دوسرا اس واقعے سے سیکھنے کو جو ملا کہ اہل بیت آل رسول کی خدمت، الحمدللہ قربان جائیے قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی تعلیمات پر آپ نے بار بار مدنی مذاکروں میں یہ بات فرمائی کہ آل رسول کی خدمت کریں، جن کے نانا جان کا صدقہ کھاتے ہیں ان کی خدمت کریں. بلکہ آپ نے تو سبحان اللہ پچھلے دنوں ایک بڑی کمال کی بات فرمائی کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مختص کر دیں، 1% 2% جتنا کر سکتے ہیں. اللہ زیادہ دے زیادہ کر دیں، اور وہ آل رسول کی خدمت پہ خرچ کریں، سید صاحبان کی خدمت پر خرچ کریں. پھر دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا فیضان نصیب ہوتا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے، میرا خیال اس بات کو اب 6-8 مہینے ہو گئے، ایک بدری مذاکرے میں تو ایک کمال کیفیت میں تھے امیر اہل سنت. میں نے اپنی زندگی میں کم ایسی کیفیت میں امیر اہل سنت کو دیکھا. اس طرح کے الفاظ نارملی اب ادا نہیں فرماتے، مگر آپ نے کیا فرمایا کہ جو آل رسول کی کسی بھی سید، غریب سید کی ماہانہ 12,000 روپے، جو مجھے یاد ہے الفاظ، 1 سال تک 12,000 ہر مہینے کسی سید صاحب کی خدمت کرے، اور اپنے والدین کے لیے کہا کہ میرے والدین کو بھی اس کا ایصال کر دے، اگر قیامت کے دن مجھے کوئی مرتبہ ملا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں. یہ امیر اہل سنت کے الفاظ تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن کے بعد سے کئی اسلامی بھائیوں نے ملک اور بیرون ملک میں سید خاندانوں کی خدمت شروع کر دی کہ اللہ اس دعا کا صدقہ عطا فرما دے. ویسے ہی نبی پاک کی طرف سے برکت ملے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی غریب سید زادوں کی خدمت. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہمیں سید صاحبان اہل بیت سے محبت کا درس دیتی ہے. کمال کی تحریک ہے، صحابہ کی محبت کے جام بھی پلاتی ہے، اہل بیت اور آل رسول سے محبت کا درس بھی دیتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ جو سید صاحبان ہوتے ہیں اس کا ادب کیوں نہ کریں. بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تو انشاءاللہ سید صاحبان کی بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے چلتے ہیں اسلام کے اولین دور کی طرف، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. پہلا جو دور تھا وہ 3 برس کا دور تھا. بڑی رازداری کے ساتھ، بڑے پوشیدہ انداز میں نبی پاک اسلام کی دعوت دیتے رہے. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لاتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لاتے ہیں. لڑکوں میں، نوجوانوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ایمان لاتے ہیں. غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں. پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے سیدنا عثمان غنی، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلد ہی ایمان لے آتے ہیں. واضح رہے کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے نا، ان کو سابقین الاولین، سابقین اولین کے لقب سے سرفراز فرمایا گیا. ان کی فہرستوں پر جب نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے جو سب سے پہلے اسلام لائے نا وہ پہلے ہی نیک طبع تھے، اچھی سیرت والے تھے. کفار مکہ کے شرک و بت پرستی اور مشرکانہ جو رسوم تھی، جاہلیت کی جو رسوم تھی، وہ اس سے متنفر اور بیزار تھے. چنانچہ نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی یہ نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح شمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو. اب دوسرا دور آیا. جب 3 برس گزر گئے، ایک جماعت تیار ہو گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پر سورہ شعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل فرمائی، اور خدا بند تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے محبوب اب اپنے قریبی خاندان والوں کو اللہ سے ڈرائیے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر
قریش کے لوگوں سے فرمایا تھا. جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے میری قوم اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کر لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کا یقین کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا اور امین پایا ہے. اب یہاں تک میں رکتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک نے 40 سال مکے کے لوگوں میں زندگی گزاری. 3 سال اعلان نبوت کے بعد یعنی 43 ایئرز انہوں نے پیارے آقا کو دیکھا تھا. ایمان والے نہیں تھے مگر نبی پاک کے بارے میں کیا کہا کہ ہم نے آپ کو سچا اور امین پایا ہے، صادق اور امین پایا ہے. نبی پاک نے کردار ایسا پیش کیا کہ لوگ آپ کو سچا اور امین مانتے تھے. میں ہم سب ایک دوسرے کے بارے میں غور کریں، اپنے بارے میں غور کریں. مجھے مدری چینل کے ناظرین سے بھی میرا یہ سوال ہے، میرے آقا کی سچائی اور امانت کا غیر مسلم بھی اقرار کریں میں بھی تو ان کا امتی ہوں. میری سچائی اور امانت داری کا کیا مسلمان اقرار کرتے ہیں؟ ابھی غیر مسلموں کو چھوڑ دیں، میرے خاندان والے اقرار کرتے ہیں، میرے پڑوسی اقرار کرتے ہیں، مجھ سے کاروبار کرنے والے اقرار کرتے ہیں. غور کریں کتنا فرق ہے. کہلاتے ہم ان کے امتی ہیں مگر آج مسلمان کا حال یہ ہو گیا کہ کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یار پتہ نہیں پیسے دوں کہ نہ دوں، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو وعدہ کر رہا ہے یہ پورا کرے گا کہ نہیں. اپنے بارے میں غور کریں کہ اگر میرے بارے میں کوئی یہ سوچتا ہے مجھ سے کاروبار کرنے کے لیے یا مجھ سے میرا وعدہ مان نہیں رہا، مجھ سے ڈر رہا ہے، اس کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا ہے، پھر میں کیسا امتی ہوں؟ اللہ اکبر. میرے آقا کی امانت داری کا عالم یہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکے سے مدینے ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلا کر کیا فرمایا تھا کہ اے علی صبح کو مکے والوں کی امانتیں واپس دے کر تم بھی مدینے آ جانا. طویل واقعہ ہے مگر یہاں جو ایک مدنی پھول سیکھنے کو ملا کہ اس وقت بھی جان لینے آئے تھے نبی پاک کی مگر امانتیں بھی پیارے آقا کے پاس ہی رکھوا رہے ہیں. سمجھ رہے بات کو کہ جو ایمان نہیں لا رہے مگر ان کو یہ پتا تھا کہ یہ امانت دار ہے. اللہ اکبر. میں کیسا ہوں؟ اور پھر اگر میں دعوت اسلامی کا ذمہ دار بھی ہوں، میں ایک مذہبی حلیے والا بھی ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، میرے سر پر امامہ بھی ہے، میرے ساتھ کوئی تنظیمی ذمہ داری کا ٹیگ بھی ہے، پھر میری امانت داری کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ پھر میری سچائی کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اور کیجئے جس نے یہ مذہبی حلیہ اپنایا نا اس کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کی غلطی پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو داڑھی والے نے، امامے والے نے، دین کا نام لینے والے نے کیا کیا. آپ صرف اپنے آپ سے ناراض نہیں کرتے کسی کو، پھر لوگ مذہب اور دین اور سنیت سے ناراض ہو سکتے ہیں. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی، امین اور صادق نبی کے امتی ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ اوصاف ہونے چاہیے. مگر ایسے پیارے آقا جب فرما رہے ہیں اپنے ہی خاندان والوں کو، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی سچائی اور امانت داری کا دنیا بھر میں ان کا ڈنکا تھا، اقرار تھا. مگر جب یہ پاک نے فرمایا بتاؤ میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، میری بات کا یقین کر لو، کہتے ہم یقین کر لیں گے، آپ سچے ہیں، امین ہیں. اب نبی پاک نے اللہ کی طرف بلایا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو عذاب الہی اتر پڑے گا، اللہ پر ایمان لے آؤ. یہ سن کر خاندان والے، کلوز ریلیٹیوز، وہ نبی پاک سے ناراض ہونے لگے. پیارے آقا کا چچا، اب ہوتے بتائیں نا چچا سے کتنا پیار ہوتا ہے، کتنا کلوزنس ہوتی ہے. ابو لہب چچا تھا، سخت ناراض ہو گیا، آل فال بکنے لگا اور سب لوگ چلے گئے. نبی پاک کی شان میں گستاخیاں کی، بات نہ مانی. اور اب وہ تیسرا دور آیا جب اللہ نے ارشاد فرمایا فاصدع بما تؤمر. اب یہ جب آیت نازل ہو گئی فرمایا اے نبی آپ کو جو حکم دیا گیا اب اعلان اعلان فرمائیے. ایک گریجولی یعنی پہلے خاموشی کے ساتھ، پھر اپنے قریبی خاندان والوں کو. تیسرا دور کیا تھا کہ اب اللہ کی طرف بلائیے، اعلان. اللہ اکبر. اب نبی پاک اعلان اللہ کی طرف بلانے لگے. شرک کے خلاف بات کی، بت پرستی کے خلاف بات کی، معبود لانے باطلا جھوٹے خداؤں کے خلاف بات کی، اللہ کی طرف بلایا، آخرت سے ڈرایا.
اب تو اپنے پرائے ہو گئے، اب تو اپنے دشمن ہو گئے، ایسی اب نبی پاک اور ان کے ساتھیوں پر، کیونکہ چندی ساتھی تھے، جس طرح ظلم و ستم کی آندھیاں آئیں، یقین کریں آج بھی پڑھیں، 1450 سال کم و بیش ہو گئے، آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عقل حیران ہو جاتی کہ وہ جذبہ کیسا تھا نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کا، ہر ظلم و ستم سہتے گئے۔ ذرا چند باتیں سنیں تو صحیح۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے اسلام میں کہتے ہیں میں درس نہیں دوں گا، میں بیان نہیں کروں گا، میں اب ذمہ داری نہیں سنبھالوں گا، میں اب جناب اجتماع میں نہیں آؤں گا، میں اب قافلے میں سفر نہیں کروں گا، مجھے پیار نہیں ملا، مجھے عزت نہیں ملی، مجھے ذمہ داری نہیں ملی، مجھے بیان نہیں دیا، ارے مجھ سے پہلے اس کو نگران بنا دیا، میں اتنا پرانا تھا۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دین کا کام چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کیسی ظلم و ستم کی آندھیاں تھی اور کیا زبردست جذبہ تھا۔ سنیے گا نبی پاک علیہ السلام کو کن کن الفاظ سے پکارا گیا۔ یقیناً اگر یہ بیان نہ کرنا ہو تو یہ الفاظ کوئی زبان پر لانا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو کاہن، ساحر، شاعر، مجنون یہ سب ہونے کا پوچھاؤ بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ آپ کے پیچھے شریر لڑکوں کا غول لگا دیا گیا جو راستوں میں نبی پاک پر پھپتیاں کستے، گالیاں دیتے اور کہتے یہ دیوانہ ہے، شور مچا مچا کر پتھر پھینکتے تھے، نبی پاک کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر نجاست ڈال دیتے، کبھی سرکار دو عالم علیہ السلام کو دھکا دے دیتے، کبھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت یہ ہے پیارے آقا علیہ السلام قرآن پاک کی جب تلاوت فرماتے، آج ہم قرآن کی تلاوت کریں ہمیں کون روکتا ہے، مگر نبی پاک جب قرآن کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن کو لانے والے جبرائیل کو اور قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ عز و جل کو اور نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے، گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے، نبی پاک کسی سے بات نہ کر سکیں، تلاوت کی آواز کسی تک نہ پہنچے۔ جیسے ہی پیارے آقا تلاوت فرماتے، بیان فرماتے، لڑکوں کا غول ہوتا، تالیاں بجاتے، سیٹیاں بجاتے، اتنا شور مچاتے تھے کہ پیارے آقا کی قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی۔ نبی پاک کسی جگہ پر جا کر پبلک میں جا کر بیان فرماتے اور ایمان کی دعوت دیتے تو پیارے آقا کا چچا ابو لہب پیچھے آتا اور چلا چلا کر کہتا اے لوگوں میرا یہ بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی تم بات نہ سنو۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح کس قدر دل آزاری ہوتی ہوگی، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا غمگین ہوتا ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ نبی یہ پاک نماز پڑھ رہے اور ابو جہل یہ کہہ رہا ہے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط بدبخت اٹھا، اس اوجڑی کو لا کر نبی پاک کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ اب میرے آقا سجدے میں ہیں اور پیارے آقا کے کاندھے پر اوجڑی رکھ دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے اب یہ ظالم آس پاس کھڑے ہو کر ٹھٹھا مار کر ہنستے رہے، مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گرتے رہے۔ بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں دور تھیں، آپ کو خبر ملی، آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی، آپ دوڑتی بھی آئیں، سب کو دور ہٹایا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک کاندھے سے نبی پاک جب سے سجدے میں ہیں، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ بی بی فاطمہ آ کر آپ نے اوجڑی ہٹائی نبی پاک کے مبارک دوش سے، پیارے آقا نے نماز کمپلیٹ کی۔ اب نبی پاک کے قلب اقدس کو اتنا غم پہنچا، اتنی تکلیف پہنچی کہ نبی پاک نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں لے لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے گھڑے میں ڈال دیا گیا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان گھڑے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح یہ کیسا دور تھا۔ اللہ کی طرف بلاتے تھے، نماز پڑھنا چاہتے تھے، سجدہ کرنا چاہتے تھے، اذان دینا چاہتے تھے، لوگوں کو قرآن سنانا چاہتے تھے، مگر کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ شاعر نے اس زمانے کے حالات کو اپنے اشعار میں کیسے قلم بند کیا، وہ لکھتے ہیں پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا،
پیمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا۔ نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو۔ خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے۔ تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا۔ قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے، یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے۔ کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی تکلیفیں اٹھائیں، کیسی سختیاں جھیلی۔ کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ مشکلیں آئیں تو دین کا کام چھوڑنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ مزید ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے، شاب ابی طالب میں کیا ہوا تھا؟ اب جب 7واں سال ہو گیا، کفار قریش نے جب دیکھا کہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے، حضرت حمزہ بھی ایمان لے آئے، حضرت عمر بھی ایمان لے آئے، یہ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں، پلان کیا کہ اب کسی طرح علل اعلانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اب جب یہ خبر پہنچی نبی پاک کے چچا ابو طالب کو، تو انہوں نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کر کے کہا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی خاطر اپنے شعب، یعنی ایک گھاٹی پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ ہوتی ہے، وہاں لیے چلتے ہیں۔ اور جب کفار کو پتا چلا کہ ایسا کیا ہے دو قبیلے والوں نے، بنی ہاشم نے اور بنی مطلب نے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا پناہ بھی دے دی، تحفظ بھی دے دیا، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی ایک ایگریمنٹ لکھا کہ کوئی شخص ان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، کوئی ان سے رشتہ ناتا نہیں ہوگا، کوئی چیز فروخت نہیں کی جائے گی۔ ایک معاہدہ لکھا اور کعبہ مشرفہ کے دروازے پر لٹکا دیا گیا کہ جب یہ بھوکے رہیں گے، ان کے پاس اناج نہیں پہنچے گا، تو آخر کار یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت چھوڑ دیں گے اور پھر معاذ اللہ انہیں قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ سوشل بائیکاٹ ہو گیا، یعنی اب کوئی بھی وہاں سامان نہیں بیچ سکتا تھا، وہ ایک پہاڑ کے درے میں گھاٹی میں قید ہو کر رہ گئے۔ کیسے حالات تھے سنو، شاعر کہتے ہیں بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، بڑی سختی سے کرتے تھے قریش اس گھر کی نگرانی، نہ آنے دیتے تھے غلہ ادھر تا حد امکانی۔ کوئی غلے کا سوداگر اگر باہر سے آ جاتا تو رستے ہی میں جا کر بو لہب کم بخت بہکاتا۔ پہاڑوں کا درہ ایک قلعہ محصور تھا گویا، خدا والوں کو فاقوں مارنا منظور تھا گویا۔ رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، رسول اللہ لیکن مطمئن تھے اور صابر تھے، خدا جس حال میں رکھے اسی حالت پہ شاکر تھے۔ مگر میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو پتا ہے اس درے میں، اس شام میں رہنے والے بچوں کا حال کیا تھا، لوگوں کا حال کیا تھا؟ کیونکہ کھانا پینا بند ہو گیا، سوشل بائیکاٹ تھا، کوئی اناج لے کر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ بڑا کفار کہہ مارتے، کتنے دن بھوکے رہیں گے، کتنے دن برداشت کریں گے؟ خواتین کا دودھ خشک ہو گیا، کئی روز بھوکے رہنے سے لوگ بیتاب ہو گئے، اب درختوں کے پتے ابال کر کھانے لگے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا خود بیان ہے، ایک رات مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا تو چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، میں نے اسے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی کر میں نے اپنے پیٹ کی آگ بجھائی۔ شاعر کہتے ہیں وہ بھوکی بچیوں کا روٹ کر فی الفور من جانا، خدا کا نام سن کر صبر کی تصویر بن جانا، تڑپنا بھوک سے کچھ روز آخر جان کھو دینا، وہ ماؤں کا فلک کو دیکھ کر چپ چاپ رو دینا، رضا و صبر سے دن کٹ گئے ان نیک بختوں کے کہ کھانے کے لیے ملتے رہے پتے درختوں کے، گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں۔
یہ 2-4 مہینے کا پرابلم نہیں تھا، 3 سال اس شعب ابی طالب میں، اس گھاٹی میں سرکار دو عالم علیہ السلام اور صحابہ اور ان کے چاہنے والوں نے بھوک و پیاس سے گزارے 3 سال اس رنگ سے ایمان والوں نے دکھا دی شان استقلال اپنی آن والوں نے۔ اب جان کیسے چھوٹی؟ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو خبر دے دی کہ وہ جو معاہدہ کعبے کی دیوار پہ ہے نا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اب وہ لکھا ہوا باقی نہیں ہے۔ یہ خبر نبی پاک نے ابو طالب کو دی، انہوں نے کفار مکہ کو بلایا، کہا دیکھو مجھے میرے بھتیجے نے بتایا ہے کہ اللہ نے اس کی طرف سے وہی بھیجی ہے کہ تمہارا معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس پہ اب لکھا ہوا کچھ باقی نہیں ہے، جا کر معاہدہ دیکھ لو، اگر لکھا ہوا باقی ہوا میں اپنے بھتیجا کو تمہارے حوالے کر دوں گا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر تم ہماری جو پرابلم ہے، جو محاصرہ ہے، اس کو ختم کرو۔ اور یہ بات طے پائی گئی۔ اب جب کعبے کی دیوار پر جا کر معاہدہ دیکھا گیا تو غیب کی خبر دینے والے آقا کی خبر سچی ثابت ہوئی، اس معاہدے پر اب لکھائی باقی نہیں تھی، اس معاہدے کو پھاڑ دیا گیا اور مسلمانوں کو اس درے سے آزادی نصیب ہوئی۔ مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مصیبت پھر بھی ختم نہیں، یہ معاملے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد نبی پاک نے پلان کیا کہ طائف کے سرداروں کے پاس جایا جائے، مکے سے نکل کر ایک اور شہر میں، جس کو آج ہماری زبان میں ہم کہتے ہیں قافلہ، ایک قافلہ لے کر جایا جائے، وہاں جا کر اسلام کی دعوت دی جائے، نیکی کی دعوت دی جائے۔ مکے والے تو بہت مار رہے ہیں، بڑی تکلیف دے رہے ہیں، شاید طائف والے بات سن لیں۔ نبی پاک نے جا کر جب طائف والوں کو اللہ کی بات پہنچائی، ایمان کی دعوت پیش کی، اللہ اکبر، ان کفار بداتوار نے نبی پاک علیہ السلام سے اس قدر گستاخانہ جملے کہے کہ ہم اپنی زبان پر بھی نہیں لا سکتے۔ نبی پاک علیہ اسلام کی دعوت پیش کرتے، وہ لوگ طرح طرح کی دل آزاریوں پر اتر آئے، اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا، نبی پاک پر پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس قدر پتھر برسائے کہ میرے آقا علیہ السلام کا جسم خون سے تر بتر ہو گیا، اتنا خون بہا کہ نبی پاک کے نالین اقدس خون سے بھر گئے۔ سنیے طائف کے میدان کے بارے میں شاعر کیا لکھتا ہے، وہ لکھتا ہے بڑے امبو در امبو پتھر لے کے دیوانے، لگے می پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے، وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے رہتے تھے، پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے، وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا، وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا، جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئی اکثر، حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ملک الجبال نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا حضور آپ فرمائیں تو دونوں پہاڑوں کو الٹ کر، دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ کر انہیں تہس نہس کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پاک کی ذات سے پر امید ہوں، یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ عز و جل کی عبادت کریں گے۔ آپ تو رحمت للعالمین ہے نا، اگر یہ لوگ آج اسلام پر ایمان نہیں لاتے، خدائے پاک کے دامان وحدت میں نہیں آتے، مگر نسلیں ضرور ان کی اسے پہچان جائیں گی، درے توحید پر ایک روز آ کر سر جھکائیں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، کون سی داستان سناؤں؟ حضرت بلال کا مکے کی تپتی ریت پر لیٹنا سناؤں، یا حضرت خباب کا جلتے ہوئے کوئلوں پر لٹانا سناؤں، کہ آپ کے کمر سے چربی پگلتی ہے اور کوئلے بجھ جایا کرتے ہیں، اور حضرت عمر جب وہ پیٹھ دیکھتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں کہ اے خباب وہ پیٹھ دکھاؤ جو اسلام کی خاطر جلائی گئی۔ حضرت سمیہ کی شہادت کا واقعہ سناؤں، یا آل یاسر پر ہونے والے مظالم کی داستان سناؤں، سیدنا ابو بکر صدیق کو کس قدر مارا گیا وہ آپ کے سامنے بتاؤں، یا صحابہ کرام کو چٹائیوں میں لپیٹ کر آگ کی دھونی دے کر بے ہوش کر دینے والے واقعات سناؤں۔ کسی کو تو ڈبکیاں دی جاتی کہ کہو اللہ کا انکار کر دو، اس کا سانس گھٹ جاتا، مرنے کے لیے تو تیار ہو جاتے مگر رب کا انکار نہ کر دیتے۔ بتائیے تو صحیح ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں،
पंखों के नीचे बैठे हैं, कई जगहों पर तो एयर कंडीशन चलता है, मगर हम फिर भी दीन की खिदमत के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। हम तो कितने खुशनसीब हैं, बैठे बिठाए मुसलमान बन गए हैं। माँ बाप मुसलमान तो मुसलमान घराने में पैदा हुए। मैं आपको सिर्फ आज का एक वाकया सुनाता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले का वाकया है। कितना आसान है मेरे और आपके लिए कलमा पढ़ना। मुझे कुछ अरसा पहले एक नौजवान से राब्ता हुआ, उसने बताया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मुझे मुसलमान होना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने भी कलमा पढ़ा, उसके घर वाले भी मुसलमान हो गए। दावत इस्लामी के शोबा FGRF ने उनकी कुछ हेल्प भी की। मगर कल मदनी मुज़ाकरे के दौरान मुझे मैसेज आता है कि मैं एक ऐसी कैफियत में आ गया हूँ कि मैं फिर से गैर मुस्लिम हो गया हूँ। मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। फिर राब्ता किया उससे, उसकी प्रॉब्लम सुनी, पता चला कि उसको उसके घर वालों ने मारा, इतना मारा, कहता मेरी जान का खतरा है। फिर उसने कुछ कोशिश हमारे इस्लामी भाइयों ने की, वो मुसलमान हो गए। थोड़ी देर पहले बयान के लिए मैं बैठा था, उसका मैसेज आया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ौजा भी मुसलमान हो गई, लेकिन अब भी हमारी जान को खतरा है। बहुत मुश्किल है हमारे लिए, अपने ईमान का इजहार नहीं कर पाएंगे। ये तो एक वाक़या है और हमारे वतन पाकिस्तान का वाक़या है, ठीक है, हम उसकी क्या हेल्प कर सकेंगे इस पर गौर करेंगे। लेकिन मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, मैं उसकी तफसील ज्यादा ऑन एयर नहीं बता सकता, मगर मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि कितना आसान है मेरे और आपके लिए। क्या इस्लाम कबूल करने के लिए मैंने आपने मार खाई? मुझे कलमा पढ़ने के लिए किसने मारा? अल्लाह का नाम लेने के लिए मुझे किसने रोका? आज अजान हमारी गलियों में, हमारी मस्जिदें बनी हुई, हमें आवाज आती है। उस जमाने में अजान देने पे मार पड़ती थी, कुरान पढ़ने पर मार पड़ती थी, सजदे में जाते थे तो लोग मारते थे, काबा सामने था, तवाफ नहीं कर सकते थे। और आज हम हैं कि मस्जिदें, हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, ठंडे पानी के कूलर लगे हुए हैं, वेलकम करने के लिए लोग तैयार हैं, मगर मस्जिदें वीरान हैं। कब जागेंगे? हमें तकलीफ क्यों नहीं होती है मुसलमानों को गुनाहों की तरफ जाते देखकर? हमें पता है हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्या हालात है, वहां किस कदर तबाही बची हुई है। आज का नौजवान किस तरह इस्लाम के बारे में तसब्बुब का शिकार है। मैं आपको पिछले कुछ दिनों पुरानी बात, में परसों शिकारपुर गया था, एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात अब हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई। मगर इससे कुछ महीनों पहले जब मैं शिकारपुर गया तो उस स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई थी। वो मुझे पहचान गया, मेरे पास आया, मुझे आके कहता है मैं दावत इस्लामी के कुछ बयानात सुनता हूँ, मगर जब से मैं इस यूनिवर्सिटी में आया हूँ अब मुझे अजीब अजीब वसवसे आ रहे हैं, इस्लाम के बारे में वसवसे आ रहे हैं, अल्लाह के बारे में वसवसे आ रहे हैं। और कहता है अभी भाई आपको यूनिवर्सिटी की हालात ही नहीं पता, क्या क्या बातें हो रही है स्टूडेंट के दरमियान। हमारे वतन पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं मैं आपको। अल्लाह का शुक्र हुआ, मैंने दावत इस्लामी के एक जिम्मेदार को बुलाया, उनको कनेक्ट किया, कुछ मैं भी उनसे राब्ते में रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं शिकारपुर गया, फैजान मदीना में वो इज्तिमा में आए और 12 दिन के मदनी काफिले में भी सफर के लिए तैयार हो गया। लेकिन एक इस्लामी भाई पर ना ऐसे कितने हजारों हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें होंगी जो दीन से ही अब जनाब कंफ्यूज फिर रहे हैं और हम अपनी मौज में हैं। हमें तो बहुत काम करना है। कहते हैं ना कि जितनी तेजी से सैलाब आता है उतना खतरनाक, उतना मजबूत बंद बांधना पड़ेगा, उतना ज्यादा हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अब गुनाहों का सैलाब तो था ही, अब तो लादीनियत का सैलाब है। अब तो माद अल्लाह इस्लाम के खिलाफ साजिशें हो रही हैं, हमारी जो जड़ बुनियाद है उस पर हमले हो रहे हैं, खत्मे नबूवत जैसे अकीदे को मुतज़लज़ल करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह सलामत रखे हमारे पीरो मुर्शिद को कि जब जब ऐसे फितने आते हैं तो दावत इस्लामी उसके सामने एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनती है। ठीक है, दावत इस्लामी का एक अपना तरीका है, उसका एक अपना अंदाज है, एक अपनी हिकमत अमली है। हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता कि एक ही अंदाज से दिया जाए। अल्लाह अकबर, जब सहाबा किराम के बारे में अजीबो गरीब बातें फैलाना शुरू कर दी, पीरो मुर्शिद ने, अमीर अहले सुन्नत ने क्या कमाल का एक नारा दे दिया कि अगर वो नारा ही बच्चे बच्चे की जबान पर चला जाए तो उनके जहनों से, आने वाली नस्लों के जहनों से तसव्वुर निकल जाएगा कि कभी किसी सहाबी के बारे में कोई माइनस बात सुनी ही नहीं जा सकती। कैसा नारा दिया? हर सहाबी ए नबी, हर सहाबी ए नबी। बस ये
आखिरी कहते ना फाइनल कर दिया कि हर जो भी नबी पाक का सहाबी है वो हमारे सर का ताज है। अरे वो कितनी मशहूर हदीस पाक है, अस्सहाबी कन नुजूम फबी अय्हिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं, उनमें से जिनकी भी इक्तिदा करोगे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, तुम हिदायत पा जाओगे। तो कैसे सहाबा के बारे में हम सोच सकते हैं? सहाबा से प्यार, अहले बैत से प्यार, और इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। अच्छा फिर जनाब खत्मे नबूवत पर बात करें। अकीदा खत्मे नबूवत पर साजिशें होना शुरू हुई, अजीब अजीब बातें करना लोग शुरू हो गए। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी ने हर साल अल्हम्दुलिल्लाह यौम तहफ़्फ़ुज़ अकीदा खत्मे नबूवत तो मनाया जाता है, लेकिन उसके साथ एक बड़ी हिकमत अमली के साथ बड़ा प्यारा नारा दिया, और ये नारा भी आज दावत इस्लामी के मदरसों में, दावत इस्लामी के स्कूलों में, और अब मदनी चैनल के जरिए दुनिया भर के बच्चे की जबान पर जारी है। आप भी अपने घर में अपने बच्चों को ये नारा सिखाएं और बार बार लगाएं, ताकि कहते ना हमारी गुट्टी में ये बात शामिल हो जाए, मुहम्मदे मुस्तफा, मुहम्मदे मुस्तफा सबसे अकीदा सब सहाबा का, अकीदा अहले बैत का, अकीदा है अत्तार का, सबसे आखिरी नबी। तो ये वो काम है दावत इस्लामी के, और ये तमाम बातें हमें बरंगेख्ता करें, हमें और जोश दिलाएं कि अगर ये लादीनी कुव्वतें, अगर ये नबी पाक और सहाबा के खिलाफ बात करने वाले अपना काम कर रहे हैं, ये गैर मुस्लिम करने वाली कुव्वतें हमारे वतन में भी काम कर रही हैं, तो फिर हमारा जोश ईमानी भी बढ़ना चाहिए, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी अपने औकात बाकार में ये वक्त लाना चाहिए कि हम दावत इस्लामी का भरपूर काम करें। आइए मैं आपको कुछ दावत इस्लामी में पाकिस्तान से निकालकर बैरून मुल्क लिए चलता हूं। अल्लाह अकबर, जब पाकिस्तान में इतने चैलेंजेस हैं, जब पाकिस्तान में इस कदर बुराइयां हैं जिसके खिलाफ हम सब ने मिलकर काम करना है, तो जरा सोचें कि बैरून मुल्क में क्या हाल होगा, हमारे मुसलमान भाई बहनों बच्चों का, आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा। सुभान अल्लाह, दावत इस्लामी के बैरून मुल्क की सिर्फ मैं एक झलक आपको बताता हूं। आपको अंदाजा है पाकिस्तान में किसी अच्छे महंगे इलाके में एक मस्जिद अगर आप बनाने जाएं, एक मदरसतुल मदीना या जामियतुल मदीना बनाने जाएं, तो वो करोड़ रुपए की इमारत आती है, करोड़ रुपए का खर्च हो जाता है। अब जरा सोचिए बैरून मुल्क में जहां डॉलर्स, जहां पाउंड्स, जहां यूरो चलते हो, जहां साउथ अफ्रीकन रैंड चलते हो, और या हांगकांग डॉलर चलते हो, वहां एक इमारत बनाना, एक मरकज बनाना और उसको फिर चलाना, उसके अखराजात और उसके लिए कितनी रिसोर्सेज की जरूरत होगी, कितने अफराद की हाजत होगी। दावत इस्लामी की डाइवर्सिटी, दावत इस्लामी की सिर्फ स्ट्रेंथ को समझिएगा। जैसे मैंने बयान के शुरू में कहा था, एक शहर कराची के सिर्फ जिम्मेदारान इतने हैं कि जिधर तक निगाह जा रही है आशिकाने रसूल मौजूद हैं, तो पाकिस्तान भर के जिम्मेदारान की तादाद क्या होगी। और मैंने शुरू में कहा कि ये सारे कराची के जिम्मेदारान नहीं, जितने आ सके वो आए होंगे। आओ मैं आपको बताऊं बैरून मुल्क में दावत इस्लामी के मराकिज और सेंटर्स कितने हैं, सुनते जाइए और बाआवाज़े बुलंद सुभान अल्लाह भी कहते जाइए। सिर्फ बांग्लादेश के अंदर दावत इस्लामी के 129 मराकिज मौजूद हैं, यूके के अंदर दावत इस्लामी के 103 मराकिज मौजूद हैं, साउथ अफ्रीका के अंदर दावत इस्लामी के 43 इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं, मोज़म्बिक अफ्रीका का मुल्क है जहां 31 मराकिज मौजूद हैं, स्पेन यूरोप के अंदर एक ही मुल्क के अंदर 25 दावत इस्लामी के मराकिज मौजूद हैं, इटली यूरोप का मुल्क है वहां 20 मराकिज हैं, ग्रीस एक और यूरोप का मुल्क है वहां 17 दावत इस्लामी के मराकिज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमेरिका के अंदर दावत इस्लामी के 16 मराकिज हैं, हांगकांग जो एक शहर भी है वही एक मुल्क है वहां दावत इस्लामी के 10 मराकिज मौजूद हैं, नाइजीरिया चलते हैं अफ्रीकी मुल्क में 5 सेंटर्स मौजूद हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दावत इस्लामी के 6 मराकिज मौजूद हैं, इंडोनेशिया चलें दावत इस्लामी के 10 इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं, मलावी अफ्रीका का मुल्क है 14 इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं, कनाडा के अंदर दावत इस्लामी के 7 मराकिज हैं, साउथ कोरिया में दावत इस्लामी के 17 मराकिज मौजूद हैं, युगांडा में दावत इस्लामी के 7 मराकिज हैं, तुर्किया में दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह 5 मराकिज मौजूद हैं, तंजानिया में 5 मराकिज, अफ्रीका के मुल्क कीनिया में 10 मराकिज, श्रीलंका में 8 मराकिज हैं और नेपाल के अंदर दावत इस्लामी के 17 इस्लामिक सेंटर्स मौजूद हैं।
آپ اندازہ کریں یہ سینکڑوں ہزاروں مراکز ملک اور بیرون ملک میں بنا دینا اور اس کو چلانا. اب جناب دعوت اسلامی کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کے 150 سے زائد ملکوں میں دعوت اسلامی کے میسج اور پیغام پہنچ چکا. آپ کو معلوم ہے صرف آئی ٹی کے ذریعے, ایک بار میں آئی ٹی مجلس کی پریزنٹیشن میں موجود تھا, پتہ نہیں ہمارے ذمہ داران دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے بھی ہیں کہ نہیں, دعوت اسلامی .net بار بار وزٹ کیا کریں. یہ موسٹ ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ ہے. آپ کو ہر موسم میں جو بھی آپ کا موضوع چل رہا ہے اس کی کتابیں چاہیے, لٹریچر چاہیے, ویڈیو چاہیے, بیان چاہیے, کون سی زبان میں چاہیے, وہ دعوت اسلامی .net ویب سائٹ سے آپ کو مل جائے گا. اور سارے سافٹ ویئر کے لنکس مل جائیں گے, شعبہ جات کی معلومات مل جائیں گی. میں بیٹھا تھا آئی ٹی مجلس والوں کے ساتھ, انہوں نے بتایا کہ ہر مہینے دعوت اسلامی کی اس ویب سائٹ پر ایوریج بتاؤں تو 180 سے لے کر 190 کے قریب ممالک کے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں. آپ سوچئے یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. صرف آئی ٹی کے ذریعے پیغام کہاں کہاں پہنچ رہا ہے. اچھا جناب ایک اور طریقہ بتاتا ہوں کہ دعوت اسلامی دنیا کے کتنے ملکوں میں پہنچی ہے. ہم چلتے ہیں ذرا فیضان آن لائن اکیڈمی کی طرف. ٹھیک ہے, دعوت اسلامی نے 14,000 کے قریب مراکز ملک میں بیرون ملک میں بنا دیے. یہ وہ مدارس ہیں جہاں بچے اور بچیاں آ کر پڑھ سکتے ہیں. اس میں جامعۃ المدینہ بھی ہیں, اس میں مدرسۃ المدینہ بھی ہیں. اگر میں ان دونوں کی تعداد ملاؤں تو 5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر کسی فیس کے قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں, درس نظامی بھی کر رہے ہیں. یہ دنیا میں آپ کو کوئی اور مثال نہیں ملے گی. 5 لاکھ بچوں کا کہنا آسان ہے, ان کا نظام بنانا, عمارتیں بنانا, ٹیچر رکھنا, الیکٹرک کے بل دینا, ان کو کھانا کھلانا, ہزاروں بچوں کو ایکوموڈیشن دینا. ہم 5 بچے گھر میں ہوں, اپنے گھر کا الیکٹرک بل, اپنے گھر کا راشن اور اپنے گھر کا خرچہ بار بار کیلکولیٹ کرتے ہیں. جس کے 14,000 گھر ہوں اور وہ بھی 5 بچوں والے گھر نہ ہوں, سینکڑوں بچوں والے گھر ہوں اور 5 لاکھ بچے ہوں. بتاؤ اس فیملی کے اخراجات اور اس کو سسٹم چلانے میں کیسے دماغوں کی ضرورت ہوگی اور وہ رن کیسے ہو رہا ہوگا. اس کے باوجود بھی ہمیں لگا یہ منزل نہیں ہے. 14,000 کے بعد بھی ابھی منزل بہت دور ہے. تو اب انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھایا گیا کہ وہ لوگ جو دنیا کے کونے کونے میں ہیں, مدرسہ ان کے قریب نہیں ہے, مسجد ان کے قریب نہیں ہے, پڑھانے والا قریب نہیں ہے. دعوت اسلامی کا یہ خاصہ ہے. یہ جملہ یاد رکھیے گا, ہماری اس دنیا نے 2019 میں سیکھا تھا کہ ورک فرام ہوم کیا ہے. جب کووڈ وائرس آیا تھا نا, تو ورک فرام ہوم کا فینومنا لوگوں کے سامنے آیا کہ جناب آفس پہ نہیں آ سکتے تو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر, کمپیوٹر پر بیٹھ کر اب گھر سے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کئی ملکوں میں اس سے پہلے موجود تھا, میں اسپیشلی پاکستان کی بات کر رہا ہوں, لیکن اللہ کی رحمت سے ماڈرن ٹولز کو صحیح طریقے سے اور بر وقت استعمال کرنے والی تحریک دعوت اسلامی ہے. 2019 میں ہم لوگوں نے ورک فرام ہوم سنا تھا, دعوت اسلامی نے 2012 میں فیضان آن لائن اکیڈمی کا قیام عمل میں لا چکی تھی. 2012 سے یہ مدرسہ جاری ہے اور کیسا بڑھا ہے, کہاں تک پہنچا ہے. سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. فیضان آن لائن اکیڈمی کی جو برانچز ہیں, اللہ کی رحمت سے وہ 50 کے قریب اس کی برانچز بن چکی ہیں. 95 کے قریب ملکوں میں, ہم جو کہتے ہیں نا کہ جناب 150 سے زائد ملکوں میں, ارے 95 ملکوں میں تو ہم آن لائن ویسے ہی پڑھا رہے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں موجود ہیں. 95 ملکوں میں آن لائن درجے جاری ہیں اور الحمدللہ 24,715 کے قریب اسٹوڈنٹ آن لائن اس پہ علم دین حاصل کر رہے ہیں. پہلے قرآن کے درجے شروع کیے, ناظرہ قرآن پڑھایا, ڈیمانڈ آئی کہ ناظرہ تو پڑھ لیا ہم نے, اب ہمیں حفظ قرآن کرنا ہے. حفظ قرآن کی کلاس شروع کر دی. پھر پیغام آیا جناب آپ درس نظامی کے بڑے فضائل سنے ہیں, ہمیں درس نظامی کرنا ہے. درس نظامی آن لائن شروع کر دیا, عربی لینگویج کورس شروع کر دیا, فرض علوم کورس شروع کر دیا. ارے اتنے کورس کہ 40 کے قریب کورسز الحمدللہ فیضان آن لائن اکیڈمی نے شروع کیے اور دنیا بھر کے لوگ ایک بہت نومینل فیس دے کر اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, سب سے پہلے ایک پیغام لے کر جانا ہے. آج کے تربیتی اجتماع سے حوصلے پست نہیں ہونے دینے. رکاوٹیں آئیں گی, ستانے والے آئیں گے, آپ کو آپ کے خلاف باتیں کرنے والے آئیں گے. ارے مخالفت تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ہوئی, صحابہ کی بھی ہوئی. اگر آپ دین کا کام کریں گے, آپ جناب عقیدہ ختم نبوت پر بات کریں گے, آپ صحابہ کرام کی عزت پر بات کریں گے, آپ غیر مسلموں کو اسلام لانے کی بات کریں گے. ارے دعوت اسلامی 20,000 سے زیادہ غیر مسلموں کو مسلمان کر چکی ہے اور یہ فیضان جاری ہے, تو کیسے یہ قوتیں آپ کے خلاف بات نہیں کریں گی. مخالفت ہونی ہے, سوشل میڈیا پر بھی ہونی ہے,
ہے، لوگ بھی بات کریں گے، مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میری منزل کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے۔ آئیے مل کر اپنا مدنی مقصد دہرائیے۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنے مدنی مرکز سے جڑے رہیں، اپنے مقصد سے جڑے رہیں، اور بڑے دل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو خاطر میں نہ لائیں اور آگے بڑھیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے، اپنے شہر میں بھی، اپنے ملک میں بھی، بلکہ دنیا بھر میں جا کر دین بدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب